الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالقدر خيره وشره. معزز سامعین و ناظرین، میں آپ احباب کے سامنے آج کے اس مختصر سے وقت میں جس موضوع سخن پر چند ایک معروضات رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے تقدیر۔ آج ہمارے معاشرے میں لوگ تقدیر کے نام سے تو واقف ہیں، لیکن اس تقدیر کا مطلب کیا ہے، مفہوم اور معنی کیا ہے، اس چیز سے ناواقف ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبرائیل امین علیہ السلام آ کر دیگر سوالات پیش کرتے ہیں، دیگر سوالات کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کو ان سوالوں کے جواب دیتے ہیں۔ اور ان سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ جبرائیل امین آ کر اللہ کے نبی سے سوال کرتے ہیں: اللہ کے نبی، مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے اس میں دیگر 5 چیزیں بیان کی، اور ان میں سے چھٹی چیز یہ تھی کہ تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، کہ تو تقدیر پر ایمان لے کے آئے، تقدیر کے اچھا اور برا ہونے پر ایمان لے کے آئے۔ اب تقدیر ہے کیا؟ تقدیر کہتے کسے ہیں؟ اور یہ یاد رکھیے، تقدیر یہ کہ ایسی چیز ہے جس کا تعلق عقائد سے ہے، جس کا سمجھنا، جس کا معلوم ہمیں ہونا، جس کے معنی و مفہوم کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ اور اگر یہ تقدیر کے مسئلہ میں انسان کے اندر کوئی کمی پیشی ہو، انسان کے اندر کوئی کمزوری ہو، انسان اس مسئلہ میں کوئی خرابی کرے، انسان اس کے اندر اگر کمی کوتاہی ہو تو انسان کفر کی حدود تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اس لیے تقدیر کے مسئلے کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے۔ اور اس مسئلے کو، اس مفہوم کو، تقدیر کے مفہوم کو بیان کرنے میں لوگوں نے دیگر مذاہب کو اختیار کیا، اس مسئلہ میں بے راہ روی کا شکار ہوئے اور دیگر فرق پروان چڑھے، اور یہاں تک کہ ان فرق کی وجہ سے آج کی امت مسلمہ بھی ان فرق کے قدموں کے ساتھ قدم ملا کر کھڑے ہو گئی اور اپنے ذہن کو منتشر کر بیٹھی۔ اور یہ ان فرق نے اس تقدیر کا مفہوم کیا بیان کیا ہے؟ ان فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے جبریہ، کہ جس نے تقدیر کے مفہوم کو بیان کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ تقدیر کہتے ہیں کہ انسان کی مشیت کا، انسان کے ارادے کا انکار کر دیا جائے اور اللہ کی مشیت و ارادے کا اس بات کیا جائے۔ یعنی کہ آسان الفاظ میں آپ یوں سمجھے کہ تقدیر کہتے ہیں کہ انسان مجبور محض ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لکھ دیا ہے، جو تقدیر میں لکھا ہے وہی ہو کر ہی رہے گا۔ انسان کی کوئی مشیت نہیں، انسان کا کوئی ارادہ نہیں، بلکہ جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہوگا۔ اور اسی کی وجہ سے وہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ کیا ضرورت ہے نیک اعمال کرنے کی، کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی، کیا ضرورت ہے دیگر افعال کو سر انجام دینے کی۔ بس تقدیر پہ معاملہ چھوڑے اور زندگی گزارے، جو ہوگا وہی ہوگا، جو رب کو لکھا ہے، جو رب نے لکھا ہے، جو رب کو منظور ہوگا، جبکہ یہ بات ان کی سراسر غلط ہے۔ لیکن وہ اس معاملے میں بھی گڑبڑیشن کا شکار ہیں۔ ایک طرف وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انسان کی مشیت نہیں ہے، صرف اللہ کی مشیت ہے، اللہ کا ارادہ ہے، انسان کا ارادہ نہیں ہے۔ وہاں خود وہ کمائی بھی کرتے ہیں، وہاں جا کر محنت و مزدوری بھی کرتے ہیں، مال و دولت کو اکٹھا بھی کرتے ہیں۔ مال و دولت کے معاملات میں، پیسے اکٹھے کرنے کے معاملات میں، دیگر معاملات میں یہ نہیں کہتے کہ جو رب نے لکھا ہوگا ہمیں وہی مل جائے گا، کیا ضرورت ہے ہمیں محنت کرنے کی۔ ہاتھ باندھ کر گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، اس وقت ان کو یہ بات یاد نہیں ہوتی۔ جبکہ مسلمانوں کے ذہن کو منتشر کرتے وقت اپنے اس ذہن کو، اپنے اس عقیدے کو، اپنے اس غلط منہج کو ثابت کرنے کے لیے مسلمانوں کے ذہنوں کو منتشر کریں گے۔ اور میں اس کو مزید بات کو آسان کرنے کے لیے ایک مثال سے سمجھاؤں گا کہ دیکھیے کہ کیا آج کے ہمارے معاشرے میں جو بلڈنگ وغیرہ تعمیر ہوتی ہیں، بڑی بڑی عمارتیں تعمیر ہوتی ہیں، عمومی طور پر، بلکہ یہ ملک پاکستان کا قانون ہے
کہ آپ کو ایک انجینئر سے نقشہ تیار کروانا پڑے گا، تو وہی اگر آپ وہ انجینئر آپ کو بتلائے کہ آپ اگر اپنا گھر اتنے مرلے کی جگہ میں تعمیر کریں گے، اتنی بلڈنگ سٹوری ہوگی، وہاں آپ کی اتنی اینٹیں لگے گی، اتنے دن لگیں گے، اتنے مستری ہو تو اتنے دن لگیں گے، اتنے مزدور ہو تو اتنے ایام لگیں گے، کیا اگر ایک جو ہے انجینئر آپ کو وہ یہ بتلا دیتا ہے کہ اگر آپ اتنے مزدور لگا کر کام کروائیں گے تو آپ کی اتنے اینٹیں لگیں گی اور اتنا مٹیریل لگے گا اور اتنے دن لگیں گے، اور من اتنے دن لگتے ہیں، اتنا ہی مٹیریل لگتا ہے، اتنا ہی وقت ویسٹ اور ضائع ہوتا ہے، تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ جو انجینئر نے کہا تھا وہی ہوا ہے؟ کہ انجینئر نے کہا تھا کہ اتنے دن لگیں گے تو اس لیے اتنے دن لگے ہیں؟ اس وقت کیا ہم کہیں گے کہ جس نے بلڈنگ تعمیر کروائی ہے اس کی مشیت اس میں نہیں ہے، بلکہ انجینئر کی مشیت ہے؟ تیار کرنے والا مستری مجبور محض تھا کہ اس نے انجینئر نے کہہ دیا تھا تو اب اس نے ویسے ہی کرنا تھا؟ نہیں، بلکہ انجینئر کو علم تھا اس بات کا کہ اتنا جگہ پر اتنا سامان لگے گا، اتنے دن لگیں گے، اس لیے اس نے یہ بات کی تھی۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک علیم ذات ہے، ایک بصیر ذات ہے، جو ہمارے ماضی مستقبل حال تمام زمانوں کے افعال کو اقوال کو جاننے والی ذات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی جو تقدیر لکھی ہے وہ اپنے اس علم کی بنیاد پر لکھی ہے کہ انسان نے کل کو کیا کرنا ہے۔ اللہ نے جو تقدیر لکھی ہے یہ نہیں لکھی کہ جو اللہ نے لکھ دیا وہ انسان نے کرنا ہے، بلکہ کل کو جو انسان نے کرنا تھا اللہ نے وہ لکھا ہے۔ اس لیے جبریہ کا یہ عقیدہ سراسر غلط اور من گڑت ہے کہ انسان مجبور محض ہے۔ اور اسی طرح دوسرا فرقہ جو تقدیر کے مسئلہ میں ہے وہ ہے قدریہ۔ قدریہ نے یہاں تک کہہ دیا کہ صرف انسان کی مشیت ہے اور اس میں اللہ کی مشیت نہیں ہے۔ انسان کی مشیت کا اس بات کیا اور اللہ کی مشیت کا انکار کیا، اور اللہ کی مشیت کا انکار کر کے یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجبور ہیں، یعنی کہ جو کام انسان کرے گا اللہ نے وہ لکھنا ہے، اللہ کی مشیت ہے ہی نہیں، اللہ کو کوئی علم نہیں، اللہ نے کوئی تقدیر نہیں لکھی، بلکہ جو انسان کام کرے گا وہ لکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو ان کی بھی یہ عقیدہ سراسر غلط اور باطل ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی قدریہ فرقے کے متعلق کہا تھا کہ قدریۃ مجوس هذه الامہ، کہ قدریہ آج کی اس امت کے مجوسی ہیں۔ اور مجوسی کون ہیں؟ مجوسی وہ ہیں کہ جنہوں نے کہا ہے کہ خیر کا خدا الگ ہے اور شر کا خدا الگ ہے، یعنی کہ انہوں نے دو خدا مانے، دو الہ مانے۔ تو یہ قدریہ بھی ایک قسم کے مجوسی ہی اللہ کے نبی نے کہا ہے۔ کیوں؟ انہوں نے بھی گویا کہ ایک قسم کے دو خدا مان لیے، دو الہ مان لیے، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ، دوسرا انسان کو خدا مان لیا، الہ مان لیا، جبکہ ان کی بھی یہ بات سراسر غلط ہے۔ جو صحیح موقف ہے، صحیح منہج ہے، صحیح بات ہے، جو صحیح تقدیر کا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ایک علیم ذات تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر میں وہ لکھا ہے جو انسان نے کل کو کرنا تھا۔ اللہ کو پتا تھا انسان یہ کرے گا تو اللہ نے وہ لکھا ہے۔ گویا کہ یوں سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی مشیت کو بھی بیان کیا ہے اور اپنی مشیت کو بھی بیان کیا ہے۔ تقدیر کے مسئلہ میں انسان کا بھی ارادہ ہے، اللہ کا اپنا ارادہ بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسان کی مشیت کو پہلے شرط ذکر کیا ہے کہ جو انسان کرے گا پہلے انسان کی مشیت شرط ہے، پھر اللہ کی مشیت ہوگی۔ اگر انسان جو چاہے وہ کرے گا اور اگر اللہ کی مشیت ہوگی پھر اللہ کا جو ارادہ ہوگا وہ ہوگا۔ یہ نہیں کہ انسان کہ میں ہاتھ باندھ کر گھر میں بیٹھا رہوں اور جو ہونا تقدیر میں لکھا وہ ہو جائے گا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ انسان کی بھی مشیت ہے، انسان کا بھی ارادہ ہے، اللہ کا بھی ارادہ ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے اسلاف کے منہج کے مطابق تقدیر کے مفہوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شریعت اسلامیہ کے مفاہیم کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب۔